السلام علیکم ناظرین اینٹیمٹاٹ ہومیوپیتھی میں بہت کام آنے والی دوا ہے۔ سینے کی بیماریوں میں خصوصاً سانس کی بیماریوں میں بہت ہی فائدہ مند دوا ہے۔ دمہ، بلغمی کھانسی، سانس لینے میں دقت، پھیپھڑوں کے مسائل وغیرہ میں بہت مفید ہے۔ اس کی تفصیلی وضاحت کے لیے ڈسکرپشن میں اس دوا کے تعارف پر ہماری ویڈیو کا لنک موجود ہے، وہاں سے ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں اینٹیمٹاٹ کے 5 ایسے مرکب نسخہ جات بتائے جائیں گے جن کو آپ ضرورت کے وقت کامیابی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے مزید معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کھانسی کا نسخہ۔ ناظرین، اینٹیمٹاٹ دوا کھانسی میں بہت مفید ہے، خاص کر جب کہ سینے میں بلغم موجود ہو اور کھانسنے سے بھی نہ نکلتا ہو اور سینے سے گھڑگھڑاہٹ کی آواز آتی ہو اور سانس لینا مشکل ہو اور کھانستے کھانستے بلغم کی قے ہو جاتی ہو، تو ان سب علامات میں اینٹیمٹاٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ایپیکاک اور بیلاڈونا کو بھی اس کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ادویات بھی کھانسی میں بہت مفید ہیں۔ اور ایپیکاک اور اینٹیمٹاٹ ایک دوسرے کی مددگار ادویات بھی ہیں، اس لیے اس کے اشتراک سے اینٹیمٹاٹ کی افادیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسی کھانسی میں ان تینوں ادویات کو 30 کی طاقت میں ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمونیے کا نسخہ۔ ناظرین، نمونیے کی بیماری میں اینٹیمٹاٹ بہت کام آنے والی دوا ہے، لیکن اگر اس کے سینے کی مخصوص علامات موجود ہوں تو تب ہی اسے نمونیے کی شکایات میں استعمال کرنا چاہیے، یعنی سینے میں بلغم ہو، کھانسی ہو، بلغم نکالنا مشکل ہو، سانس لینا مشکل ہو تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمونیے کی بیماری میں اسے برایونیا اور فاسفورس کے ساتھ 30 کی طاقت میں ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے تینوں ادویات کو 30 کی طاقت میں ملا کر دن میں 4 سے 5 مرتبہ بیماری کی شدت میں استعمال کریں۔ جب افاقہ محسوس ہو تو دوا کھانے کے درمیانی وقفے کو بڑھا دیں۔ یہ تینوں ادویات نمونیا یعنی پھیپھڑوں کے ورم میں بہت ہی مفید ہیں اور ان کو بہت کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دمے کا نسخہ۔ ناظرین، اینٹیمٹاٹ کے تعارف میں اسے دمے کے لیے بہت مفید بتایا گیا تھا، لیکن دمے کے لیے اور بھی ادویات مفید ہیں، اس لیے دمے کی صورت میں ایپیکاک، آرسینک، کاربوویج اور اینٹیمٹاٹ ان چاروں ادویات کو 30 کی طاقت میں ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بارہا کا مجرب نسخہ ہے، آپ اسے بلا کسی نقصان استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔ بچوں کو اس کے استعمال سے بہت سکون ملتا ہے۔ مسوں اور موقعوں کا نسخہ۔ ناظرین، اینٹیمٹاٹ کے تعارف میں بتایا گیا تھا کہ یہ دوا مسوں اور موقعوں میں بہت مفید ہے اور خاص کر عضو خاص کی جڑ میں موجود موقعوں میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم موقعوں اور مسوں میں اور ادویات بھی مفید ہیں۔ اینٹیمٹاٹ سے مشابہت رکھنے والی دوا اینٹیمکروڈ مسوں میں بہت مفید ہے اور تھوجا دوا بھی مسوں اور موقعوں میں انتہائی کثرت اور کامیابی سے استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح نائٹرک ایسڈ کو بھی مسوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب دوا تلاش کرنا مشکل ہو اور ایک دوا سے فائدہ نہ ہو تو اینٹیمٹاٹ اور تھوجا کو ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو ان دونوں کے ساتھ نائٹرک ایسڈ کو بھی ملایا جا سکتا ہے۔ پس مسوں کی صورت میں اینٹیمٹاٹ، تھوجا اور نائٹرک ایسڈ کو 30 کی طاقت میں ملا کر استعمال کریں اور ساتھ تھوجا مڈر ٹنکچر کو مسوں کے اوپر لگائیں تو بہت جلد افاقہ محسوس ہوگا۔ چیچک کے لیے نسخہ۔ اینٹیمٹاٹ دوا چیچک کی بیماری میں بہت ہی مفید ہے اور اسی طرح ویریولینم بھی چیچک کی اعلیٰ پائے کی دوا ہے۔ ویریولینم دوا کو چیچک کے مواد سے تیار کیا جاتا ہے۔ اسے چیچک سے بچاؤ کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور چیچک کے ٹیکے کے بد اثرات سے بچنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دوا آبلوں اور دانوں کے دب جانے کی وجہ سے
ہڈیوں کے درد میں بہت مفید ہے۔ چیچک کے دانوں کے دب جانے کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکالیف میں مفید ہے۔ ان دونوں ادویات کو چیچک کی بیماری میں آغاز سے لے کر آخر تک استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ان کو 30 یا 200 کی طاقت میں ملا کر استعمال کرنا چاہیے یا عدل بدل کر استعمال کرنا چاہیے۔